مرد مہندی لا ہی نہیں سکتا بیاہ والے دن اپنا ہاتھ کیا کیوں لائے؟ لیکن کیوں مامی نے کیوں لانی ہے؟ نہیں لانی ہے کدھر نہیں لانی نا چچڑ انگلیاں لانی ہے مامی جسے تیرے نال یا چاچی یا موسی یا نانی جسے تیرے نال زمانہ قبر میں چلے گئی پھر منا کہیے کہ دیکھ ہاتھ بھی بچان آئی کہ نہیں۔ سارا معاملات جڑا کراں گے اندر شادیاں کے اندر میں یہ قوم کی بینڈ قوم کی ماں کرنے لگی اگر میری آواز کو گراں گا کراں گے اندر پہنچتی ہے تو قوم کی ماں بہن ان گلاں نہ سنتے ہیں تو توجہ کے نال سنو اپنا مردانہ زوریاں جہنم کی آگ میں نہ ٹکو اپنا خاندان زوریاں جہنم کی آگ میں نہ ٹکو کہ میں جانوں نہ تام ہی جاؤ دن بھر رہوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرا امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمائی دن بھر لہو میں کھونا تجھے دن بھر لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ نبی کو شرم نہ خدا کو نہ حضور کی سنت کی احیا کی فکر نہ اللہ تعالیٰ کو ڈر۔ میرے جوانوں میرے بزرگوں میری گل ضرور کڑوی کہتا ہوں بات وہی سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا کبھی کند اور کسے جھوٹ نہ سچائی بیان نہیں کر سکتو کسے گمراہی نہ اچھائی بیان نہیں کر سکتو۔ ہم نکاح نہ کہا یہ جنجر مکا چھڑا جو 4 دن 8 دن اگے اس نکاح جملہ پر غور کریوں کہ نبی پاک کی سنت جڑی این بیاہ ہے اس نے کہا ہم کہا یہ جنجر مکا چھڑو نچن گان رات ڈی جے بجا گئے قوم کی تھی بچی دا جوان نچتا رہے اس نے ہم لوگ کا بیاہ ہے بس 1000 گناہ کیا جائے بزرگوں جوانوں منہ دسو نا وہ نکاح کس کاری ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترکیب اس واسطے دیتی تھی کہ تم اپنا ایمان نہ بچا سکے تے اپنا آپ نہ نارے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ فرمایا تھو کہ اگر تم حد بلوغت تک پہنچ جائے تو نکاح کر کے اپنا نصف ایمان نہ بچا لیو تو نصف نہ تقوی کے نال بچا لیو۔ فرمایا اگر یہ طاقت نہیں تھارا پڑے کہ تم اپنا نکاح کر کے گناہ سے بچا سکے تو پھر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر تم رات عبادت کریا کرو قیام کریا کرو تو تیاری روزہ رکھا کرو تاکہ تھارا پر شہوت جڑی ہے وہ غالب نہ آئے۔ نکاح کو اصل مقصد یہ تو نکاح ایک ایسی سنت ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی تلقین میرا نبی نے فرمایا اور فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میرا طریقہ جو ایک طریقہ ہے جو ادا کیا کرو۔ لیکن جوانوں بزرگوں میرا نبی کو ایک طریقہ نکاح ادا کرنے واسطے 1000 گناہ کر کے وہ طریقہ ادا کی ہو جائے اور پھر لوگ کہے کہ مارا نکاح میں برکت نہیں بیاہ کرایا تھو تے گیدرو الگ ہو گیو بیاہ کرایا تھو تے بہو نہیں منتی بیاہ کیا تو بچوں کا منہ کدی کرو وہ کدی اسے نے دیکھے ہے۔ ایک سنت ادا کرن واسطے میرا بزرگا میرا جوانا تیرے گھر رات ڈیک نہیں بچے تیرے گھر رات مستورات مرد اکٹھا ہو گئے ڈانس کرے لگا تیرے گھر تیری جوان بچی نچے لگی تیری جوان بچی ڈیک بجائی لگی اس کا پر ننگو ناچ چلے لگو وقت کی قوم کی بچی دے قوم کا جوان اٹھ کھڑا ہو گئے ڈانس کرے لگا تو کہتے میرا گھر میں بیاہ ہو تو بعد برکت نہیں آئی جس چیز واسطے میں بچہ کو بیاہ کیا تو وہ چیز حاصل نہ ہوئی۔ میں سوچی تھی تو میری خدمت کرے گو جوانا بزرگا وہ کتو تیری خدمت کرے گو تے ایک سنت ادا کرنے واسطے اپنے گھر 1000 گناہ کروایا تے ایک سنت ادا کرنے واسطے اپنے گھر اپنا اللہ نہ ناراض کروایو اپنا اللہ کا رسول نہ ناراض کروایو۔ تیرا پر نکاح والی رات ہی تیرو نبی ناراض ہو گیو تیرا پر نکاح والی رات ہی تیرو خدا ناراض ہو گیو۔ تیرے گھر خوشی ڈورے دے ڈورے کون خدا جسے چاہے خوشیاں دے جسے چاہے غموں میں ملوث کر دے۔ میرے بھائی اگر خوشیاں تیرے رب کے ہاتھوں میں ہیں تو اپنے لیے خود خوشیاں خرید نہیں سکتا تو دولت سے سکون خرید نہیں سکتا تو شہرت سے سکون خرید نہیں سکتا تو پیسہ کے نام دولت کے نال نہ سکون خرید سکے نہ تو اپنے گھر کے اندر امن خرید سکے۔ اگر نہیں خرید سکتو تو جان لے کہ یہ چیز میرا رب کی قدرت میں ہے۔ پھر تیرے گھر ننگا ناچ ہوئے گو بیاہ والی رات مہندی والی رات پھر تو امید رکھے کہ میرا گھر رحمت بھی بہے گی نہ گیرا ہے ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ ایک پانڈا کے اندر رحمت برکت اور اسے پانڈا کے اندر دوسری چیز بھی جمع کی جائیں جڑی اللہ نہ ناراض کریں لیکن پانڈا کے اندر نہیں جمع ہو سکتے بزرگوں جوانوں۔ لہذا بزرگوں جوانوں جو کچھ میرا معاشرہ کے اندر چلے لگو آج کل عام بیاہ چلی لگا اور کوئی بیاہ ایسا نہیں جاتا جس کے اندر ڈی جے نہ رات بجے 2 بجے کے بعد اور جس کے اندر میری قوم کا جوان ڈانس نہ کرے نہ نچے نہ منہ دسو برکت اس بیاہ کے اندر آئے گی نہیں تو آئے
اللہ کی رحمت برسیں گی دیکھی تو برسیں گی کہ فائدہ اس کی اس بیاہ کرن کو نہ اس کو نکاح کرن کو کیونکہ نکاح کو مقصد ہے کہ انسان کو یہ ہے کہ انسان گناہ تے بچ جائے اور جنت کے قریب ہو جائے جہنم کی آگ تے بچ جائے جو میرا اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا اپنا آپ نہ لے اپنا عیال نہ جہنم کی آگ تے بچا اور اگر ہم جہنم سے دن اور اسے رات جس رات کی عمل خیر انجام دیتو جائے اسے رات مہندی کی رات میرا گھراں کے اندر میرا محلہ کے اندر میرا علاقہ کے اندر ہمارا بیایاں کے اندر رات ساری ڈی جے بجے اس کے اوپر ناچ نغموں بجے اور اسے محفل کے اندر قوم کی جوان بچی دا جوان بچہ اکٹھا ہو کے ڈانس کریں جوانوں بزرگوں کیا تم سے کل قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگی مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہوئے رواج نے دیکھو تم کتنا دین تے دور کر چھوڑیا نکاح کا بارے میں کیوں جائے کہ نا جی اس دن کے نکاح کراوے گو لوگ وے گو عوام وے گو اس دن کہڑو نکاح کراوے 4 دن اگے آدمی ترہ ٹور کے نکاح کرا چھوڑو اور وہ سارا خرچہ اگر نکاح کے لیے نہیں کیا جاتا ہے تو کس کے لیے کیا جاتا ہے دانت مارے ہو جائے وہ بھی کسی اور کم وست ہے چوکھر مارے جی میں بھی کسی اور کم وست ہے بہن مقصد شادی کو نکاح کروانو ہے 4 دن پہلا ہی نکاح کروا گئے 10 دن پہلا ہی نکاح کروا گئے وہ ہاتھ مکڑا سنا جا گئے پھر شادی تو کس چیز کا نام ہے پھر وہ خرچوں تے کس چیز کو نہ آئے نکاح جڑی سنت ہے جڑی اصل ادا کرنی ہے اس کو اتنو ڈر ہے میرا معاشرہ نہ کہ اس دن اگر میرے گھر مولوی نکاح پڑھنا آگیو پتو نہیں کیڑو کہر نازل ہو جائے وہ نعوذ باللہ من ظالم نہ اس دن چھڑا گان آلا لوڑی میری قوم نہ اس دن چھڑا نچن آلا لوڑی میری قوم نہ اس دن چھڑا پانگڑوں مارن آلا لوڑی انہا کیا ضرورت اس دن دعا کروان کی انہا کیا ضرورت اس دن علماء کی انہا کیا ضرورت اس دن مولویاں کی انہا کیا ضرورت اس دن ختم پڑھان کی انہا کیا ضرورت اس دن نیک کام کرن کی یہ تو اس نے آزاد ہو کے بیٹھا بھی یہ تو 10 دن پہلے ہی اپنا ہاتھ مکڑا کے بیٹھا بھی میرو بیرو برکت آئے دیکھی تو آئے رحمت کا نزول ہے دیکھی تو میں 4 دن اگے 10 دن اگے مولوی صاحب آئیے نکاح پڑھنو ہے کت پڑھنو ہے فلانی جگہ پڑھنو ہے 4 دن اگے کیوں میرا اگے ہاتھ مکڑا سنا اس دن کیڑو کرے گو اتنو کچھ اس دن کیڑو جنجڑ میں لگے گو نکاح نہ کہ میری قوم جنجڑ نچر نہ گان نہ تیا نہ بیڑا نہ ڈی جے کے اگے رات نچار نہ کہ میری قوم بیاہ اس قوم نہ کرے کہ میری قوم جائے لگی تو کیا جائے جڑی اصل چیز ہے جس کے واسطے بیاہ کی ہو جائے جس کے واسطے خرچوں کی ہو جائے جس کے واسطے دان انڈودہ بیڑا ذبح کیا جی جس کے واسطے چوکھر بنایا جی جس کے واسطے بازو سگے ہو جائے جس کے واسطے 30-40 ہزار کو سائبان لائے ہو جائے اس نکاح کا بارہ ماہ کہیں جائے یہ جنجڑ ختم کر چھوڑا اور پھر بیاہ والے دن کرنو کے ہے قوم کی بچی اکٹھی کر کے ڈانس کروانو ہے قوم کا نوجوانوں میں ڈانس کروانو ہے اور پھر جس گھر کے اندر رات ڈی جے بج گئے قوم کی بچی دا قوم کا بچہ نچے لگا میرا اس کار کا ذمہ دار تے سوال بہگو میرا ویرا ایک رات کی خوشی واسطے تے اپنے کار قوم کی بچی دا بچہ جمع کر گئے ڈانس کروار چھڑیو قیامت تک تیری آنے والی نسلوں پہ کیا بیتے گی تو جانے تیرا خدا برکت ختم رحمت ختم اللہ کو فضل ختم روزگار ختم بھوٹا ورسیٹ لکڑی ختم زمینی پیداوار ختم ایک نیا معاشرہ کے اندر کیا چیز بچی ہے نہ کوڑ کسی کو نقصان کرے نہ بارش کسی کو نقصان کرے ہمارا اعمال ہماری چیزاں کو آپ نقصان کرے دن بھر رہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرا امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائی دن بھر لہو میں کھونا تجھے دن بھر لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ نبی کو شرم نہ خدا کو نہ حضور کی سنت کی احیا کی فکر نہ اللہ تعالیٰ کو ڈر کہ میرا رب کو خیر دے نازل نہیں ہو جاسی میرا پر میرے جوانوں میرے بزرگوں میری گل ضرور کڑوی کہتا ہوں بات وہی سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا کبھی کند اور کسے جھوٹ نہ سچائی بیان نہیں کر سکتو کسے گمراہی نہ اچھائی بیان نہیں کر سکتو بات وہی کہنی جڑی اللہ رب العزت نے ہمارے واسطے ارشاد فرمائی ہے میرے بزرگوں میرے جوانوں میں قوم کے جوانوں سے مخاطب ہوں وہ جوان جڑا ان جگہ چے ان بیایاں کے اندر چے رات ڈی جے آنے ڈی جے مارے ڈی جے بجاوے جڑا جوان اور پھر اٹھ کھڑا ہو کے ڈانس کرے میرا جوان کیا ان جواناں نہ موت کو مزو نہیں چکھنو
کیا ان کے لیے موت نہیں ہے؟ بڑے بڑے جوانوں موت آئی ہے. ایک علاقہ کے اندر ایک نوجوان کی پچھلے دن موت ہوئی, ایسی وفات ہوئی کہ پوری قوم آہ آہ کرتی رہ گئی کہ جو بندوں مرن کے لائق نہیں تھو تم کس چیز کا انتظام میں کہ ہم نہ موت نہیں آ سکتی. اگر اس ڈی جے کی محفل میں رات نچتا نچتا موت آ گئی تو کہ گزرے وقت تم نہ پکار کے کہہ لگو کہ میرے جوانوں جہالت کو ختم ہو گیا, مارا علاقہ کے اندروں پانی پرنو ختم ہو گیا تھو, مردوں کو مہندی لاڑو ختم ہو گیا تھو, ڈول باجو بیاہ والی رات ختم ہو گیا تھو, لیکن دوبارہ اس کو ڈی جے کی شکل میں دوبارہ ایجاد کیا گیا. اور اس کو ذمہ دار کون؟ جوانوں بزرگوں. یہ جوان میرے قوم کے جوانوں, ہم جوانا ہمارے اوپر فرض تو اپنے سمیت ہماری قوم کا جوانا پر فرض تو کہ ہم اتنا بہادر بنا کہ اپنا ہاتھ نال برائی نہ روکا کہ نہ جی نہ یہ غلط ہے میں نہیں کروں میرا اللہ رات ناراض ہو جائے گو. لیکن اگر میرا جس جوان ہے اس کام کے اندر ملوث ہے تو دسو اس قوم نہ کیاں لے کے جان لگا, یا قوم اچھائی درج ہے کہ نہ برائی درج ہے؟ ہمارا معاشرہ کی فکر کون کرے گا؟ ہمارا علاقہ کے اندر برائی ہٹان پر فکر کون کرے گو؟ تاہت میرا نبی نے کیوں تو فرمایا کلکم راعین, تھارے بھی تو ہر شخص ذمہ دار ہے, وکلکم مسئول, اور ہر شخص کے کوڑو پوچھ رہے گی داس تیرا معاشرہ کے اندر کے ہوئے, داس تیرا محلہ کے اندر کے ہوئے, داس تیرا علاقہ کے اندر کے ہوئے, کہ جواب دیا. میری گزارش ہے قوم کے علماء سے, دن نکاح کرواؤ وہ طریقہ ایجاد کروا لو, ایک محفل کے اندر اعلانیہ نکاح کرواؤ, ڈھول باجو بجو, باجو بجو, بینڈ بجی, مہندی کی رات ڈھول بجو, مہندی رات باجو بجو, منع کر چھوڑو سویرے نہیں نکاح پڑھانو نہیں پڑھانو, لیاؤ ادارو جاگے کسی نہ کرایہ پر پڑھائے گو. قوم نہ اصلاح در لے کے آؤ, قوم نہ نیکی در لے کے آؤ, قوم نہ حقیقت در لے کے آؤ, قوم نہ گمراہی تے کڈو. اللہ تعالیٰ کا عذاب تے یا قوم بچے, اللہ تعالیٰ کو عذاب ٹلے کسی بانا ہے شام دعوت دیا لگانے پائی عذاب ہونا ہے نہ بھی آوے تاں بھی چھک کے لیا نہ پائی ہمارے اوپر ہو. لہذا بزرگوں جوانوں وقت وہ نہیں رہو کہ جہالت کے اندر زندگی گزارا. ہر شخص سمجھے, ہر شخص نہ عقل ہے, ہر بزرگ نہ عقل ہے, ہر جوان نہ عقل ہے, ہر شخص سوچتے سمجھتے فکر آلو ہے, ہر شخص آپ سوچے کہ اچھائی کے دا برائی کے, اس کو کے نقصان دے اس کو کے فائدو, اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے. وہ کم کرن میں لگ جاؤ جن میں اللہ تعالیٰ ناراضی ہے, جن کے اللہ تعالیٰ ناراض ہے کیوں زوریاں جا گئے ان میں پیما. اور پھر میرے معاشرے کی ایک سب سے بڑی برائی ہے, ایک سب سے بڑا میرا معاشرہ کے اوپر کہہ رہی ہے کہ مرد صرف کماوے. بیاہ دن مرد نہ پوچھتا نہیں کرا ہم نے کیا کرنا ہے, صرف عورتوں کی حکومتیں چلتی ہیں. عورت کے گانا والی گانوں کھیتریاں چوہانے اکٹھے ہو گئے تو چاولا گانوں ہے, مرد بچارے چپ ہو گئے سائڈ ہو گئے نکل جائے, انہوں کے کروں گیدری منتی نہیں, چاچی مامی منتی. سوال مرد نہ ہونا ہے, بارگو مالک مرد ہے, قبر میں سوال اس نہ ہونا ہے, اور فیصلہ عورت کرے لگی اس جگہ بحث کے نہیں جی گان والی دو گیری جب تک گاسی نہیں جب تک ہمارا بیاہ نہ شروع بھی نہیں, ادھر تک وہ ٹول رات بجے سے نہیں باجو بجے سے نے ادھر تک ہمارا بیاہ نہ شروع بھی نہیں. مردوں کے ہاتھ میں وجہ کیا ہے؟ مرد غلام ہے ان کراما, مرد ان کراما نوکر بن کے زندگی گزاری لگا. ان معاملہ میں ربا کی معاملہ میں بیاہ شادی کا معاملہ میں مردہ نے کون پوچھا گھر میں کہ ہم نے کیا لانا ہے؟ مہندی لانی ہے, مرد گئے مرد مہندی لا ہی نہیں سکتا بیاہ والے دن اپنا ہاتھ کیا کیوں لائے, لیکن کیوں مامی نے کیوں لانی ہے؟ نہیں لانی ہے کدھر نہیں لانی نا, چچڑ انگلیاں لانی ہے. مامی جسے تیرے نال یا چاچی یا موسی یا نانی جسے تیرے نال جمانہ قبر میں چلے گئی پھر میں نہ کہیے کہ دیکھ ہاتھ بھی بچان آئی کہ نہیں آئی. کوئی نہیں جاتا قبر میں لال, اللہ کا نبی نے منع فرمایا کیوں لانی. پھر یہ سارا معاملات جڑا کراں کے اندر شادیاں کے اندر میں یہ قوم کی بینڈ قوم کی ماں کرنے لگی. اگر میری آواز کو گراں کا کراں کے اندر پہنچتی ہے تو قوم کی ماں بینڈ ان گلاں نہ سنتے میں تو توجہ کے نال سنو, اپنا مردہ نہ زوریاں جہنم کی آگ میں نہ ٹکو, اپنا خاندان نہ زوریاں جہنم کی آگ میں نہ ٹکو کہ میں جانوں تے تاں بھی جاؤ, میں جانوں تے تاں بھی سڑو. لہذا ان چیز سے بچن والا سامان پیدا کرو. رب فرمایا کو انفسکم و اہلکم نارا, کہ اپنا آپ نہ بھی اپنا عیال نہ بھی جہنم کی آگ تے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ جس کو ایندھن انسان دے پتھر میں
جس طرح انسان دا پتھر کے نال پکھائیو جائے گو، جڑی اگ انسان تے پتھر نہ آپس میں ٹکرا کے پکھائی جائے گی جوانوں بزرگوں، وہ اگ کتنی خطرناک ہے، اس آگ کی تپش کتنی خطرناک ہے۔ فرمایا جائے ایک چنگاری اگر زمین کے اوپر نکل آئے جہنم کی آگ کی تو ساری دنیا کی زمین خاکستر ہو جائے، ساڑ گئے ایک چنگاری کے نال، پھر کون مرد کون عورت کون بچوں کون جوان کون ماں کون بہن کون بھائی چاہے کہ ہوں جہنم کی آگ میں جا گئے کیا تو کوئی نہیں، لیکن رواجہ نہیں کھا چھڑیا کہ اگر یو نہ کیو تو کہیں گا پائی ان کا بیاہ تو یو نہیں ہوئے، یو نہ کیو تو کہیں گا پائی یو نہیں ہوئے، یو نہ کیو تو فلانو ناراض ہو جائے گو، یو نہ کیو تو فلانو ناراض ہو جائے گو، فلانا فلانا فلانی نہ فلانا کا ناراض ہونے کی سارا نہ فکر ہے، لیکن رب ناراض ہوئے لوگوں کسی نہ فکر نہیں، اللہ کو رسول ناراض ہوئے لوگوں کسی نہ فکر نہیں، اللہ کو نبی ناراض ہوئے لوگوں کسی نہ فکر نہیں۔ میرا نبی نے نکاح کو طریقہ نہیں سکھایا امت نہ کہ نکاح کس طرح کرنا ہے، میرا نبی نے اتنی ازواج کا طریقہ کب واسطے سکھایا گیا، نکاح کا طریقہ اس واسطے سکھایا، اتنا نکاح اس واسطے کیا کہ امت کو پتہ چلے نکاح کس طرح کرنا ہے، امت سکھے کہ نکاح کا نہ کہ نکاح ہی اصل بیاہ ہے بزرگوں جوانوں، ہم نکاح نہ کہ یہ جنجر مکا چھڑا جو 4 دن 8 دن اگے اس نکاح جملہ پر غور کریوں کہ نبی پاک کی سنت جڑی این بیاہ ہے اس کا کہا ہم کہ یہ جنجر مکا چھڑو، نچن گان رات ڈی جے بجا گئے قوم کی تھی بچی دا جوان نچتا رہے، اس کا ہم لوگ کا بیاہ ہے، پھر تم سوچو کہ ہم کتنا ترقی یافتہ لوگ، ہم کتنی ترقی کرنے لگا، ہم کتنا عروج درجہ لگا، ہماری سوچ کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے، جڑی چیز بری ہے اس کا ہم کہا کہ یہ بیاہ ہے، اور جڑی چیز اصل بیاہ ہے اس کا ہم کہا کہ یہ جنجڑ ہے، اس 4-10 دن پہلے کر گیا مکلا چھڑو، اور پھر ہم کہا کہ نہ جی ہمارا بیاہ ہے، ہمارا مطوی برسے گی یا مراج کی دعا بھی قبول ہوئیں گے، ایک بخی مراج نہ کہ جناب تو نمو مراج ہے، وضو کر گیا تھا 2 نفل پڑھ تیرا سارا گناہ معاف ہو گیا، تو اسراج تھا ماں پہ تو مسا پیدا ہو، دوجی بخی دوجا کمرہ میں ڈی جے چلے تو قوم کی تھی بینٹ بچہ دا جوان پانگڑوں ماری لگا، تو اس مراج کا نفل کا نہ لگا، اس مراج کی دعا کا نہ لگی، اس دلہا نے اگر منگیو کچھ دکا واسطے منگیو، ایک بخی ناجائز دے ایک بخی دعا کے فائدہ ہے، لہذا بزرگوں جوانوں اس طرح تھوڑی شیپ بدلاؤ اپنا علاقہ کے اندر، تم ذمہ دار ہیں بزرگ ذمہ دار ہیں، جس کار کے اندر شادی ہے منت امید ہے اس کار کے اندر ایک مرد ضرور ہے جڑو اس کو شادی کرائے لگو، جڑو 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچوں کرے لگو، وہ مرد ضرور اس کار کے اندر ہے، اور اس کا ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کیا میرا کمایا ہوا پیسہ تے کوئی ناجائز کام نہ نہیں ہو رہی میری شادی میں، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس سے میرا رب ناراض ہوئے لگو، لہذا چاچا ماما چاچی مامیاں کی فکر چھوڑ گئے، رشتہ داراں کی فکر چھوڑ گئے، جوانوں بزرگوں رب کی فکر میں لگ جاؤ کہ جڑا عمل ہم کرا لگا جڑے چیز ہم کرا لگا اس میں رب کس چیز تے راضی ہے وہ چیز اپنانے والا بن جاؤ، اللہ تعالی ہم سارا نہ سنن تے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔